میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ قاتل کا کردار کیسا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ایک معصوم بچی کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے, یہ قاتل آپ کے علاقے میں پہلے بھی اسی طرح دندنا کے اس طرح کی وارداتیں کرتا رہا ہے, یا آپ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہو جائے گا؟ اصل میں جو قاتل ہے نا, اس کی اگر فیملی میں جائیں تو انہوں نے ایک پہلے بھی قتل کیا ہوا تھا, اس سے ہمارے پوری وادی کو آگ لگی تھی, اس میں تقریباً 10 سے 15 قتل ہوئے تھے. اچھا, تو وہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ تھا. وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ ان کا جو ابھی جو ملزم ہے, اس کا ایک چاچا تھا, اس نے دوسرے گاؤں سے ایک آدمی کا قتل کیا تھا. اس قتل کے بدلے میں بہت سارے قتل آگے ہوئے, پھر بعد میں دور جا کے ہم لوگوں کا رضینامہ ہوا تھا. تو ابھی یہ جو واقعہ اس نے نیا کیا ہے, اس میں یہ لڑکی کے ساتھ ملا ہوا تھا, تو یہ بچی کو ان کا آپس میں ذریعہ ملانے کا بنا ہوا تھا. تو اس وجہ سے بچی نے والدہ سے کچھ ذکر کیا ہے. تو بچی یعنی کہ یہ جو خاتون تھی جس کے بھی ناجائز تعلقات کا ذکر آ رہا ہے ابھی تک سامنے, منیبہ نامی, اس خاتون نے جب بھی اپنے آشنا کو ملنا ہوتا تھا تو وہ اس بچی کو ساتھ بہانے سے لے جاتی تھی, تو یہ بچی ذریعہ بنتی تھی. تو اس بچی کے علم میں تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس بچی کو قتل کیا. یہی لگ رہا ہے ہم لوگوں کو, یہی لگ رہا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں, آپ لوگ دین سے بھی رغبت رکھتے ہیں. ہمارا دین تو ویسے ہی انسانیت کی قدر کی تلقین کرتا ہے, لیکن دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں, انسانیت سب سے اولین ترجیح ہے. جو کچھ ہوا نہ قابل معافی نہ قابل تلافی ہے. آپ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں بحیثیت اہل علاقہ, بحیثیت انسان, کہ کیا ہونا چاہیے ان قاتلوں کے ساتھ؟ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہونے چاہیے؟ ان قاتلوں کے ساتھ یہی ہونا ہے, ان کو چوک میں سریعام لٹکانا چاہیے. ایک بچی کو قتل کیا ہے, اگر یہ بچ جاتے ہیں سزا سے تو یہ واقعات اور بھی آگے ہوتے رہیں گے, بڑھتے جائیں گے. ابھی وہ قاتل اس کا تقریباً جیل میں گیا ہوا ہے, تو اس کی روزانہ ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں. بڑے بڑے وکیل جو ہے انہوں نے کیے ہیں. عاطف خان وکیل ہے, ایبٹ آباد میں بہت مشہور ہے, اس نے ان کا کیس لڑنے کے لیے حامی بھری ہوئی ہے. ایسے لوگوں کا کیس ہی نہیں لڑنا چاہیے. وکیلوں کو بھی, ان کے بھی بچے ہیں, یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اپنے ان تمام بھائیوں سے جنہوں نے کالے کوٹ پہن رکھے ہیں. جب LLB کیا جاتا ہے, وکالت پڑھی جاتی ہے, تو یہ یقین کے ساتھ تمام اہل علم, تمام طالب علم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم انصاف دلوائیں گے ان لوگوں کو جن کو ابھی تک جسٹس نہیں ملا, یا جو اپنے حقوق نہیں جانتے, فنڈامنٹل رائٹس جن کو نہیں پتا, یا جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے بھاری فیس کی مد میں یہ تمام تر تو میں نہیں کہوں گی, لیکن چند ایک حضرات ایسے ہیں جو پھر اپنے اس عہد کو بھول جاتے ہیں, اپنے اس وعدے کو بھول جاتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں. مانا کہ جرائم پیشہ افراد کے لیے بھی حقوق تعین کیے گئے ہیں, لیکن وہ ان کو سزا ملنی ہے, کس طرح سے ملنی ہے, اس پر تعین کیا گیا ہے. کوئی جہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی آپ ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ ناسور بن رہا ہے, تو خدا را پیچھے ہٹ جائیے. اس وقت کچھ چند سکے, چند پیسے, یا اس وقت وہ PR مت دیکھیے, اس وقت صرف اپنا فرض دیکھیے کہ کیا ہے, اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. یہ جو فیملی ہے جن کی بیٹی اب قتل ہوئی ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, اور کیا یہ لوگ بھی پیسے میں اتنے ہی اسٹرانگ ہیں؟ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں. یہ لڑکی کا والد ہے, کراچی میں ریڑھی لگاتا ہے. تو یہ جو اپنی بیٹی کے جنازے پہ آیا, کسی نے اس کی مدد کی ہے تو جنازے میں پہنچا ہے. اب یہ وکیل نہیں کر سکتے, تھانہ کچہری کو نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ جو ہے نا انتہائی غریب لوگ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جو کچھ ہوا اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیا سوال کروں, کیا جواب دوں. آپ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, بتائیے کہ وہ خاتون منیبہ جی, کیا وہ اس حد تک شفاق تھی کہ ایک موبائل کی لڑائی پہ, یا اسے یہ ڈر پڑ گیا کہ میری کوئی بات نکل نہ جائے, اس نے ایک معصوم بچی کو قتل کروایا, تشدد کروا کے قتل کروایا. میں نے سنا ہے منیبہ خود بھی ماں ہے. جی وہ بھی ایک ماں ہے, وہ تقریباً اس کا جو بچہ ہے 6 سال کا اس کا بچہ ہے. یعنی کہ ازکا سے چند ایک سال بڑا یا چھوٹا کیسا؟ ہاں بس چھوٹا تھا, ازکا سے چھوٹا تھا, ازکا سے چند سال چھوٹا, 2 یا 3 سال چھوٹا. ہاں وہ ایک ماں ہے, بچے کی ماں ہے, 6 سال اس کی عمر ہے.
اس کے بچے کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منیبا نے کروایا یا اس کو پھنسایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ منیبا نہیں کروایا. منیبا نے کروایا. جی. یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جڑ کہاں سے پکڑتی ہے؟ بس جو گھریلو معاملات تھے نا یہ گھر میں، تو یہ مین جو چیز ہے یہ موبائل تھی، اور موبائل چوری ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کوئی جرمانہ وغیرہ بھرا ہے، تو اس کے بعد اس نے یہ قناع کا مسئلہ رکھ لیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں گی. تو پھر یہ کرتے کراتے ادھر تک معاملہ آ گیا کہ اس نے یہ ازکا کا قتل کروا دیا. ہم لوگ جو انسان ہیں نا، اسپیشلی ہم یہ ایشیائی کہہ لیں یا پاکستانی کہہ لیں، ہم لوگ برادریوں میں، خاندان میں، رشتوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا منیبا کے گھر میں کوئی رشتہ یا کوئی خاندان اس کا نہیں تھا جو اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہے اس بات پہ کہ تم کس حد تک جا رہی ہو، طلاق کلامی تمہاری کیوں ہو رہی ہے، یا وہ لوگ تمہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو جب تک خاندان کا یا یہ مسئلہ تھا تو اگر وہ بات کوئی کرتے تو اس کے ماں باپ جو اس کی سپورٹ کرتے تھے. کیوں وہ سپورٹ اس وجہ ہے کہ ہماری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے. کتنی غلطیاں اگر اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں، یا موبائل چوری کے الزام میں کہ بھئی اس نے یہ کام کیا، تو وہ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے. تو پھر یہ گھریلو نچاکی اور یہ ناراضگیوں کی وجہ سے جو ہے نا، اگر اس طرح کا کوئی کام تھا تو پھر خاموشی بھی کسی جگہ میں اختیار کرنی پڑتی تھی. آپ لوگ تمام خاموش ہو جاتے تھے اسی وجہ سے. ہاں بھائی، یہ جو آگے مزید ہمارے لیے اس کی فیملی کا کیا رسپانس ہے اس سارے معاملے کے بعد جب حقیقت سامنے آ گئی ہے؟ تو ان کا یہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری بچی جو ہے وہ بے قصور ہے. والدین کو جب اپنے بچے کے کالے کرتوت کے بارے میں پتا چلے یا کوئی آ کے بتا دے، مان لیجئے کہ لوگوں کے سامنے اپنے بچے کو وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن والدین کو گھر میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ان کا بچہ کسی بڑے سہانے کا شکار نہ ہو یا کرے نہ کسی کو شکار؟ دیکھیں، اگر ایک چھوٹی سی غلطی پہ اگر ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں نا، پھر آئندہ کے لیے وہ آگے ایسی حرکت نہیں کرتے. اگر ماں باپ کی اس کو پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے تو پھر وہ آئندہ بڑی غلطیوں پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ قصور ان کے ماں باپ کا ہے. تو والدین منیبا کے کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے اس چیز کو؟ کیا منیبا ان کے گھر میں کمانے والی واحد تھی، ان کو کما کے کھلاتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ بس کمانے کا تو اس کا ذریعہ یہ نہیں تھا، لیکن یہ ان کے گھر میں تھی، اور اس کی کوئی بھی بات اگر کوئی اس کی غلطی ان کو بتاتے وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ لوگ کیا سب سمجھ سکتے تھے کہ منیبا اس نہج تک جا سکتی ہے؟ یہ تو سمجھ میں پہلے نہیں تھا، لیکن ابھی آ گئے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب تو بس یہ ہے کہ ہم کو انصاف ملنا چاہیے. اور بچی کے ساتھ ظلم ہوئے، ایک تو ظلم ہوتا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے. تو بس یہ ہماری اپیل ہے. بعض برادری ازم میں انصاف کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے کہ لے دے کے معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہونے دیں گے آپ لوگ؟ نہیں، اس طرح کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ مثال ہے ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے کہ دیکھو ایک بندے کا خون جو ہے نا، دیت اور قصاص کا حکم تو دیا گیا ہے اسلام میں بھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک قتل کی روش اپنا لیں، جیسا کہ اس کیس میں بھی میں نے سنا کہ قاتل پہلے سے بھی اس پر الزام تھا، ان کی فیملی پہلے بھی مرڈر کر چکی تھی اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر چکی تھی، ان کی گھر کی خواتین پر یہ الزام تھا. تو جو ایسے درندے ہوں ان کو اس معاشرے میں رہنے کا حق نہیں. ایک قتل کیا، لے دے کے معاملہ ختم کیا، دوسرا قتل کیا، بعد دیت یا قصاص پہ آئی، پھر معاملہ ختم ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اب سزائے موت ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آگے جو اور لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بننے چاہیے. بالکل، ان کو سزا ہونی چاہیے. میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ازکا کے والدین کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بنے، انہیں ہمت دیں. اسپیشلی جیسے ان کی فائنینشیل پوزیشن ہے، تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدارا ایسے آپ کے ارد گرد جو فیملیز ہوتی ہیں جو ویسے مالی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ کوئی نہ کوئی ایسا قیامت صغریٰ کا منظر برپا ہوتا ہے کہ وہ سفید پوشی میں چاہ کے بھی اپنے آنسو بار بار صاف کرتے ہیں، اپنے دل کا حال آپ کے آگے نہیں رکھ سکتے. خدا ان لوگوں کا خیال کیجیے. میں پھر کہوں گی کہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ ان لوگوں کو سپورٹ کیجیے. ازکا کے والدین ایبٹ آباد میں موجود ہیں. ایبٹ آباد کی عوام صاحب حیثیت لوگ اور وہ تمام دیکھنے والے صاحب حیثیت لوگ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، اور وہ ازکا جسے بے دردی سے ٹوکوں کے وار کر کے قتل کیا گیا، وہ 9 سال کی بچی، اس کا باپ ایک محنت کش جو ریڑھی لگاتا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ وکیل کی فیس ادا کر کے اپنی بیٹی کے لیے انصاف لے سکے. خدارا اس کی مدد. حقائق پولیس نے کیا دیکھے اس وقت، معاملہ سامنے کیسے آیا، پولیس فائنڈنگز کیا ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے.